السلام علیکم، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، خبر یہ ہے کہ جہاں ایران نے امریکہ کو پریشان کیا، وہیں پر دنیا اب حیران ہے اور دنیا ایران کی تعریف کر رہی ہے۔ 40 روزہ جنگ کے اندر جو حکمت عملی ایران کی طرف سے اپنائی گئی، جرمن چانسلر نے اس کی کھل کر نہ صرف تعریف کی بلکہ امریکہ کے کردار کے اوپر بھی بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ان 40 روز کے اندر امریکہ کو نہ صرف پیچھے دھکیلا گیا، ان کی پوری فورن پالیسی کو لپیٹ دیا اور ایک نئے محاذ کو جنم دیا، اور اس محاذ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مزید شرائط جو رکھی جا رہی ہیں، اور یہ محاذ ہے آبنائے ہرمز کا۔ جرمن چانسلر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایران نے نہ صرف حیران کیا بلکہ امریکہ کی جو کارکردگی رہی، اس نے پوری دنیا کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دیا ہے، جو معیشت کی جنگ ہے، جو سروائیول کی جنگ ہے، اور اس جنگ کا اثر آنے والے کئی سالوں تک ہمیں نظر آئے گا۔ دوستو، ان 40 روز کے اندر جو ثابت قدمی، سفارتکاری اور جس طرح سے مذاکرات کیے گئے، جرمن چانسلر نے اس کا اعتراف کیا۔ جرمن چانسلر یہ کہتے ہیں کہ قومی عزم کا اور سفارتکاری کا جو مظاہرہ ایران کر رہا ہے، اس کی مثال آپ کو پہلے نہیں ملتی۔ اگر آپ جو ہسٹری ہے نا ایران کی اٹھا کر دیکھیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام دوست ایران کی ہسٹری کو پڑھیں، خاص طور پہ پچھلی 5 دہائیوں کے اندر اس خطے کے اندر کیا ہوا۔ انقلاب آیا، انقلاب کے بعد امریکہ نے ایران کو اپنا پبلک انیمی نمبر 1 جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ ان 47 سالوں کے اندر امریکہ اگر چاہتا تو ایران کے اوپر حملہ کر کے یہاں کی جو اسلامک ریولوشن ہے یا اسلام کی بنیاد جس حکومت کی تھی اسے ختم کر سکتا تھا، حملے کر سکتا تھا، لیکن 47 سال اسے انتظار کرنا پڑا، اور اس نے ایران کے اوپر جب حملہ کیا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ پہلے سے تیار تھا۔ ان 47 سالوں میں اکنامک سینکشنز ہیں، آپ کے پاس اتنا بڑا آرسنل پچھلے 47 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو موجود نہیں تھا، لیکن ایران نے آج کے اس دن کے لیے تیاری کی۔ یہ جو 40 روز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان 40 روز کے لیے ایران پہلے سے 47 سال تک تیاری کرتا رہا، اور یہ وہ سرپرائز ہے جس کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ایرانی سفارتکاری اور مذاکراتی مہارت جو ہے، جس انداز سے ہم نے اس کو دیکھا، یہ ایک غیر معمولی قسم کا ایک ڈسپلے تھا ایرانیز کی طرف سے، اور یہ صرف ان کی اپنی بقا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی بقا کا معاملہ بن گیا، اور وہ آبنائے ہرمز کے ذریعے دنیا کے تیل کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور یہ یورینیم ان سے قبضے میں لینے گئے تھے، یورینیم تو ان کو نہیں ملا، بلکہ اب آبنائے ہرمز کا ایک نیا محاذ دنیا کی سیاست کو، معیشت کو، اور خاص طور پہ امریکہ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ ایران نے دوبارہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کیا گیا تو ان تمام بیسز کو اور ان تمام ممالک کو دوبارہ اسی قسم کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ 4 گنا زیادہ سنگین نتائج ہوں گے جو انہیں بھگتنا پڑیں گے، چونکہ امریکہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، دباؤ بڑھا رہا ہے، اور اس کا جواب ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک سٹیٹمنٹ کی شکل میں دیا گیا۔ اور ایران کے نائب صدر ہیں اسماعیل سقاب اصفہانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے تیل کے کنووں یا بنیادی جو ڈھانچے ہیں اس کو نقصان پہنچایا گیا تو جواب میں 1 کے بدلے 4 گنا نقصان کیا جائے گا۔ اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا دوستو جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ مسلسل دباؤ کے باعث ایران کی تیل کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے اور اس کی معیشت شدید بحران کا شکار ہے۔ دیکھیں، ہم پچھلے 47 سالوں میں یہی سن رہے ہیں، اور ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایران کو اس قسم کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ حملہ بھی ہوا اور ایران نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ وہ 47 سالوں سے سروائیو کر رہے ہیں، ایک بار پھر سروائیو کر جائیں گے۔ میں آپ کو دوستو یہ خبر دے دوں کہ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، اور انہوں نے ایک رد عمل دیا، اور اب رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس تیل کی رسد روکنے کے کئی کارڈز موجود ہیں، اور جن میں آبنائے ہرمز اور دیگر راستے شامل ہیں۔ اگر یہ راستے بند ہوئے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور خاص طور پر گرمیوں میں جب اس کی طلب جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ایران اب آبنائے ہرمز کی بنیاد کے اوپر نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر امریکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نیگوشیٹ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اب ایک شرط رکھی گئی، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، جو مسودہ پاکستان کے حوالے کیا گیا، اور یہ مسودہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس موجود ہے، اور وہاں پر ایک انتہائی اہم میٹنگ بلا لی گئی ہے۔ کمرے میں تمام جو امریکنز ہیں، کابینہ کے لوگ، وہ بند ہو گئے اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے بدلے جو ایران ہمارے سامنے مطالبات رکھ رہا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور دوستو، جو جرمن چانسلر تعریف کر رہے ہیں نا کہ سفارتکاری مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جس خوبصورتی سے ایران نے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو
بنیاد بنا کر اب امریکہ سے نیگوشیٹ کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہرمز کو ہم کھول دیتے ہیں، لیکن یہ یورینیم والا معاملہ جو ہے نا اب آپ نے اس سے پیچھے ہٹ جانا ہے. میں آپ کو آگے چل کر اس کی مزید تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن اس طرح سے مذاکرات کی میز کے اوپر ایران جیت رہا ہے. جنگ ویسے بھی وہ جیت گئے، لیکن مذاکرات کی میز کے اوپر جیتنا اصل یہ کھیل جو ہے پچھلے 25-30 دنوں سے جاری ہے، جس میں ابھی بھی ایران کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ دباؤ بڑھا کر حملہ کر کے امریکہ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جو پیٹ ہیگسیت آپ کو کہانیاں سناتا ہے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جو مختلف سٹیٹمنٹس کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا، کہیں پر بھی کچھ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس سے یہ پتہ چلے کہ امریکہ جیت رہا ہے، ایران ہار رہا ہے. دوستو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیجی گئی ایرانی تجاویز ٹرمپ انتظامیہ کو مل چکی ہیں، اور اس حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آج سچویشن روم میٹنگ میں جنگ بندی کی ایرانی تجاویز کا جائزہ لیے جانے کا امکان ہے. جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو شاید یہ میٹنگ شروع بھی ہو چکی ہو. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے ایٹمی ہتھیاروں پر بات مؤخر کر کے آپ نے ہرمز کھولنے کی پیشکش کر دی ہے، اور یہ سب سے بڑا کارڈ پلے کیا ہے کہ ٹھیک ہے یورینیم تمہیں چاہیے تھا نا، وہ تو تمہیں نہیں ملا، لیکن ایک اور محاذ وہ ہمارے کنٹرول میں، اگر تم اسے کھلوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، دستبردار ہو جاؤ یورینیم سے، اور بلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر بات نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ کسی چیز پہ بات نہیں ہوگی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کیا یورینیم والے معاملے کے اوپر یہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اور امریکہ جس نے جواز بنا کر ایران کے اوپر حملہ کیا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ ایران بہت ہی قریب ہے ایٹم بم بنانے کے، اور اگر انہیں یہ نہیں مل سکتا تو دنیا کی ایک کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو، کہ بھئی تم تو حملہ اس لیے کرنے گئے تھے کہ ایران سے یورینیم حاصل کر سکو. تم نے اپنی فوجوں کو وہاں پہ اتارا بھی، ٹرائی کیا ٹرائل بیسس کے اوپر، لیکن ایک جو جہاز تھا تم اپنے ہاتھوں سے اسے آگ لگا کر آئے تو تمہیں کچھ نہیں ملا. تو یہ اتنی بڑی جنگ کرنے کا، اتنے سارے فوجیوں کو جہنم میں دھکیلنے کا، اور پھر ٹریلینز آف ڈالرز کا جو نقصان تم نے کروایا امریکن بیسز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے اور جو معیشت تھی مڈل ایسٹ کی، اس کو تباہ کیا. اس سے تمہیں حاصل کیا ہوا؟ صرف تم نے نیتن یاہو کی خوشی کے لیے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ شاید تم ایران کو ختم کر دو گے، لیکن کچھ بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ تمہاری اپنی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی. دوستو ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس وائٹ ہاؤس کے ویسٹ ونگ میں انٹیلیجنس کمپلیکس کے گراؤنڈ فلور پر ہوگا. اجلاس میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیمیں شریک ہوں گی، اور امریکی اخبار کے مطابق امریکہ نے تاحال ایرانی تجاویز پر حتمی فیصلہ نہیں کیا. وائٹ ہاؤس نے اخبار کے رابطہ کرنے پر جواب دیا کہ یہ اہم اور حساس سفارتی معاملات ہیں. امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا. ویسے یہ پوری جو مذاکراتی نشست ہے نا، اس کی ٹینڈنسی یہی رہی ہے کہ خبر نکالی جا رہی ہے، خبر نکل نہیں رہی، اور میڈیا کی بریفنگ کم سے کم آپ کو نظر آئے گی. تو اس وقت میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ دوسری جانب عباس عراقچی روس پہنچ گئے جی، جہاں پہ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ روس ایران کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے. ان کے نیوکلیر پلانٹس کے اندر آپ کو رشینز کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو ہوئی، ٹیلی فون کال کی گئی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ولادیمیر پوٹن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ایران کی طرف سے آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ یورینیم کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایران آپ کے اوپر حملہ کرے گا، جنگ کو ٹالا جائے فی الحال، اور اس یورینیم کو روس منتقل کیا جا سکتا ہے، ماسکو لے کر جا سکتے ہیں، جس کو امریکہ نے رد کر دیا تھا. تو اگر روس یہ باتیں امریکنز کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے ایران کے اندر سے یہ اشارہ دیا گیا ہوگا کہ آپ امریکہ سے بات کریں، ہم یورینیم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس سے جو امریکہ ہے اس کو گارنٹی مل جائے گی. تو اسے ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کر دیا تھا. اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا، اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں جب آپ نے ہرمز کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، اور آپ نے ہرمز کو ایک محاذ بنا کر ایران استعمال کر رہا ہے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہمیں پچھلے 40 روز میں ہوتے ہوئے نظر آیا ہے. اور دوستو روس کی جو انٹری ہوئی ہے یہ بہت ہی سمبولک ہے، اس کی خاص سگنیفیکنس ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں اور کچھ تصویریں شیئر کی گئی ہیں ٹیلی گرام چینل نے، اس میں ایران کے وزیر خارجہ کو دونوں ممالک کے وفود کے ساتھ ایک میز کے گرد بیٹھے بات کرتے ہوئے دیکھا گیا. ایک تصویر میں انہیں روسی صدر سے ملاقات کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا، اور پھر پیوٹن کے ساتھ روس کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مشیر یوری یوشکاف اور روس کی GRU ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس ایران کے اس محاذ سے امریکہ کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور یقیناً اگر
ایران کی جیت ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ماسکو کی بھی جیت ہوگی، اور اس لیے جو ماسکو ہے ان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ میں دوستوں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ ایران نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی شرائط رکھ دی ہیں۔ ایران نے نئی شرائط میں جوہری مذاکرات کو اگلے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات اس لسٹ میں شامل کی ہے۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے ایکسس کو، ایک امریکی عہدیدار اور معاملے سے باخبر دو ذرائع نے رپورٹ کیا کہ رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو آبِ ہرمز کی دوبارہ بحالی اور جنگ کے خاتمے سے متعلق ایک نئی تجویز پیش کی، جس میں جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی۔ انہوں نے کہا جی پہلے مرحلے میں تو ہم آبِ ہرمز کو کھول دیتے ہیں، لیکن اسے آپ پوسٹ پون کر دیں، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مرحلے پر اس کو روک لیا جائے اور اگلے مرحلے تک اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے۔ آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں دیکھا جائے گا کہ ہم نے یورینیم کے معاملے کے اوپر کس طرح سے اپنی پالیسیز جو مرتب کرنی ہے۔ دوستو اس پہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، اور سپیوٹر نے اس کا ذکر بھی کیا کہ گزشتہ ہفتے مجھے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام ملا، ہم ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تو یہ جو محاذ ہے نا، یہ صرف ایران کا محاذ نہیں ہے بلکہ یہ ماسکو کا بھی محاذ ہے، اور آپ نے دوستو اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اگر ایران یہاں پہ مضبوط رہتا ہے تو اوبویسلی ماسکو بھی مضبوط ہوگا، اور پھر جو روس اور چائنا جو ہے نا وہ اسے اس تناظر میں بھی دیکھتا ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہو جاتا اور اس میں ان کو جیت ملتی امریکنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو، تو پھر اگلی باری جو ہے وہ افغانستان کے راستے یا تو پھر انہوں نے چائنا کو ہٹ کرنا تھا یا پھر دوسری طرف جو رشیا کو یہ ٹکر دے سکتے تھے، اور ایک طرح سے یہ مکمل ان کا یہ محاذ بن سکتا تھا جسے اس ایران نے، ایران کی طاقت نے، ایران کی قیادت نے اور ایران کی سفارتکاری نے روک کے رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں آبِ ہرمز کے حوالے سے، جو اس وقت مستقل ایک محاذ بنا ہوا ہے اور جس کا کنٹرول اس وقت ایران کے پاس ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شپنگ ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم 7 جہاز، جن میں زیادہ تر ڈرائی بلک ویسلز شامل ہیں، آبِ ہرمز سے گزرے، اور سیٹلائٹ تجزیے کے مطابق ان جہازوں میں عراقی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے جہاز اور ایک ایرانی بندرگاہ سے آنے والا ڈرائی بلک ویسل شامل تھا۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جو خبر آ رہی ہے دوستو، 13 اپریل کو ایران کے خلاف ناکہ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک 37 جہازوں کا رخ موڑا جا چکا ہے، اور جو ٹریکرز.com کے سیٹلائٹ تجزیے کے مطابق حالیہ دنوں میں تقریباً 10.5 ملین بیرل تیل لانے والے ایران کے 6 آئل ٹینکرز ایرانی بندرگاہوں کو واپس بھیجے گئے۔ ایک علیحدہ سیٹلائٹ تجزیے کے مطابق 24 اپریل کو تقریباً 40 لاکھ بیرل ایرانی تیل لے جانے والے ٹینکرز امریکی ناکہ بندی کے باوجود آبِ ہرمز سے گزرے۔ اور بھی آپ کو یہ خبر دے کہ ایران کے ساتھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسری جانب لبنان میں معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مقصد حزب اللہ کے ساتھ جاری تنازع کا خاتمہ ہے۔ اپنے بیان میں صدر جوزف اون نے کہا کہ میرا مقصد اسرائیل کے ساتھ جنگ کا خاتمہ کرنا ہے، جیسا کہ 1949 کے جنگ بندی معاہدے میں تھا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی ذلت آمیز معاہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ لبنانی صدر نے مزید یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ہمیں لبنان میں جنگ میں دھکیلا وہی آج ہمیں جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ غداری نہیں بلکہ غداری وہ کرتے ہیں جو بیرونی مفادات کے حصول کے لیے اپنے ملک کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو خیر کافی دفعہ ہو چکا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کر ہمیشہ اسے لڑا، اور امریکہ کی ثالثی کو ہم اپنی ثالثی بنا کر اس وقت کروا بھی رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، ایران اور لبنان میں حالیہ جنگ بندی کے بعد غزہ کی صورتحال پر نئے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور خبر یہ آ رہی ہے الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ دیگر محاذوں پر کشیدگی کم ہونے کے نتیجے میں اسرائیل اپنی توجہ دوبارہ غزہ کی جانب موڑ سکتا ہے، جس سے فوجی دباؤ بڑھے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر سے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا نا، تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایران کے اوپر تو حملے نہیں کیے، اور انہوں نے لبنان کے اندر حملے شروع کر دی۔ جو پہلا حملہ لبنان کے اندر ہوا تھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ تقریباً کوئی 1500 کے قریب شہادتوں کی بات ہو رہی تھی، اور کئی ہزار لوگ جو ہیں اس کے اندر زخمی بھی ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو 3 محاذوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک محاذ ویسٹ بینک کا، ایک لبنان کا اور ایک ایران کا۔ تو اس وقت ان کے اپنے جو جرنیل ہیں، اسرائیلی جرنیل، انہوں نے یہ بات اپنی جو ہائی کمان ہے نیتن یاہو کو ایک بتا دی تھی کہ ہم اتنے محاذوں پہ لڑ نہیں سکتے اور ہماری جو فوج ہے وہ تھک رہی ہے۔ تو ایک اور جو بہت امپورٹنٹ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ
امریکہ اور ایران کے درمیان 8 اپریل سے جنگ بندی جاری ہے، جبکہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بھی عارضی جنگ بندی میں توسیع کی گئی اور اس دوران اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔ رپورٹ کے مطابق تجزیہ کاروں نے اس کو مینشن کیا ہے کہ غزہ میں صورتحال 2 ممکنہ رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسرائیل دیگر محاذوں پر سکون کے بعد غزہ میں حملے تیز کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ عالمی دباؤ کے باعث مکمل جنگ سے گریز اور فلسطینیوں پر محدود دباؤ جاری رکھے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اہم تنازع حماس کے ہتھیار ڈالنے اور غزہ کے مستقبل کے نظام حکومت پر ہے۔ اسرائیل حماس کے غیر مسلح ہونے کو اپنی واپسی کی شرط قرار دے رہا ہے، جبکہ حماس مکمل انخلا، سرحدوں کے کھلنے اور تعمیر نو کو ترجیح دے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال میں فوری حل کا امکان کم ہے اور مذاکرات طویل تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور دوسری جانب دوستو اسرائیل کی داخلی سیاست اور آئندہ انتخابات بھی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جبکہ فوجی تھکن اور وسائل کی کمی بڑے پیمانے پر جنگ میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ وہاں سے ویسے خبر ایک آ رہی تھی کہ جتنے بھی ان کے پرانے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف ایک اتحاد بنا لیا، تو وہاں پر بھی اسے اب اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کرنا پڑے گا۔ دوستو رپورٹ میں شائع کیے گئے تجزیے کے مطابق غزہ اور مغربی کنارے میں مکمل جنگ کی بجائے محدود کشیدگی کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن یہ ان محاذوں کو کبھی بھی خاموش نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان محاذوں کو اسی طرح گرم رکھا جائے گا۔ اب اس آخر میں ایرانی قوم کے اتحاد کی بات کریں گے، جس نے امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس جنگ میں دنیا نے عجیب مناظر دیکھے۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، یہودیوں نے بلکہ یوں کہیں کہ صہیونیوں نے اسرائیل سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوائی جہازوں کے ذریعے، بسوں، گاڑیوں کے ذریعے ہر طرف صہیونیوں کی قطاریں آپ کو نظر آئیں گی، اور دوسری جانب ایرانی سارے اختلاف بھلا کر ایک قوم بن گئے، اپنے وطن پر جان قربان کرنے والے بن گئے، جس میں اب تک 3 کروڑ ایرانی رضاکارانہ طور پر اپنا نام وطن کے دفاع، سرزمین کی حفاظت کے لیے قربان کرنے کے لیے لکھوا چکے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف نے تصدیق کی کہ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد جان فدا مہم میں 3 کروڑ ایرانیوں نے اندراج کرایا۔ باقر کالیباف نے 3 کروڑ رضاکاروں کے اندراج کو سراہا اور کہا کہ ایرانی قوم کی قربانی کے عزم نے دشمنوں کو مایوس اور حیران کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رضاکار تاریخ کے فاتح ہیں، انہیں فخر ہے کہ وہ 3 کروڑ رضاکاروں میں سے ایک ہیں، اور جب آپ کے ارد گرد اس قسم کی ایگزامپلز ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ کو رضاکار ہی نظر آئیں گے، آپ کو جان فدا کے سپاہی نظر آئیں گے، اور یہ جو فورس ہے اس پر یقیناً امریکہ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی جو ہماری آخری ویڈیو تھی اس میں تفصیل سے بات کی تھی کہ ان کے جاسوس ان کو بتاتے ہوں گے کہ یار تم جس قوم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو ذرا دھیان سے، اس سرزمین کے اوپر دھیان سے، حوصلے سے اور سوچ سمجھ کر قدم رکھنا، چونکہ جس قوم سے تم لڑنے جا رہے ہو یہاں پہ تمہارا مقابلہ کسی تنخواہ دار فوج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پوری قوم تیار کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ تمہارا مقابلہ کرے گا۔ اور دھیان سے جانا دوستو، جان فدا جو لفظ ہے نا فارسی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ قربانی دینے والا، اپنی جان قربان کرنا، چونکہ اردو میں بہت سارے ہمارے فارسی کے لفظ ہیں، عربی کے بھی ہیں اور بہت ساری زبانوں کے لفظ ہیں، تو جان فدا، لیکن جو اس کی فارسی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی دینے والا، جان نچھاور کرنے والا۔ جان فدا کا تصور ایران میں پہلے سے موجود رضاکار فورسز سے جڑا ہوا ہے، جہاں عوام کو ملک اور نظام کے دفاع کے لیے تیار رکھا جاتا ہے۔ حالیہ کشیدگی جو امریکہ اسرائیل حملوں کے بعد اس اصطلاح کو ایک نئی مہم کی صورت میں دنیا کے سامنے، ایران کے سامنے پیش کیا گیا اور نمایاں کیا گیا۔ ایک تازہ خبر کے مطابق یہ مہم ایران کی حکومت اور سفارتی نیٹ ورک کے ذریعے عالمی سطح پر بھی پھیلائی گئی، جس میں لوگوں کو رجسٹریشن اور مالی یا نظریاتی تعاون کی ترغیب دی گئی، اور نہ صرف ایران کے اندر جو موجود ایرانی وطن پر قربان ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو باہر بھی اس قسم کی جو سینٹیمنٹ ہے ایرانی عوام کا وہ نظر آئے گا۔ دوستو، جان فدا مہم 2025-26 کی حالیہ جنگی کشیدگی کے بعد تیزی سے سامنے آئی، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد اسے ایک بڑے عوامی رد عمل کے طور پر پیش کیا گیا۔ 3 کروڑ افراد کی رجسٹریشن کا مطلب ہے کہ کل آبادی کا ایک بڑا حصہ اس مہم کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ قوم متحد ہے، عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمن کے خلاف عوامی مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، اس مہم کا مقصد جو حملہ آور ہیں، طاقتور ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ کو داخلی عوامی اتحاد دکھانا، حکومت کے خلاف ممکنہ احتجاج یا بغاوت کو روکنا، نوجوانوں کو ریاستی بیانی کے ساتھ جوڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنگامی حالات میں رضاکار فورس تیار رکھنا اور نیم فوجی یا امدادی سرگرمیوں میں استعمال کرنا۔ اور دوستو، اس کا اثر یہ تھا کہ
امریکہ اور اسرائیل کے اندر پاکستانی انقلاب کے حوالے سے پہلے ہی ریزرویشنز تھی کہ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے، باز نہیں آتے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا دنیا کا بم نہیں ہے کہ ہم جس کو چلائیں اور پاکستانی انقلاب جو ہے ہماری گرفت میں ہو یا ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اب 3 کروڑ کے قریب لوگوں کو کس طرح روکا جائے گا؟ یہی فرق ہوتا ہے تنخواہ دار فوجیوں میں۔ آپ نے جو مس کیلکولیشن تھی اور جو مس انفارمیشن تھی آپ کی ایجنسیز کی، جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، کچھ نے آپ کو بتایا بھی کہ ایران پر حملہ نہ کرنا، لیکن آپ باز نہیں آئے، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس جنگ سے نکلنے کا، فیس سیونگ کا، ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے ثالثیوں کو پش کریں اور وہ آپ کے لیے ٹیبل سے کوئی ڈیل لے کر جو ہے وہ اٹھیں۔ یہ ہماری آج کی نشست ہے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔